بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شعبان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ، کہ اس مہینے کے بارے میں بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، یعنی اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کی کتنی فضیلت، اہمیت اور برکت ہے۔ ان بابرکت ایام کو قیمتی بنانے کے لیے ہم ایک سلسلہ درس حدیث کے نام سے شروع کر رہے ہیں، جو 20 دروس پر مشتمل ہوگا اور روزانہ اس میں ہم 2 حدیثیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو گویا 20 اسباق اور 40 احادیث کا یہ سلسلہ رمضان شروع ہونے تک مکمل ہو جائے گا۔ اس میں ہم ان 40 احادیث کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں گے جن میں فلیس منا کے الفاظ آئے ہیں، کیونکہ ان روایات کی ذخیرہ احادیث میں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ہر مسلمان کے لیے ان احادیث کو جاننا ضروری ہے کہ آخر وہ کون سے کام ہیں جن کے کرنے والے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات اور لا تعلقی فرمائی، تاکہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی یا غیر شعوری میں یہ کام کرتے رہیں، اور قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حوض کوثر پر حاضری ہو تو حضور اس وقت ہمیں دیکھ کر فرما دیں لیس منا، کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو پڑھنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوگا کہ ان میں سے بعض گناہوں کو ہم بہت معمولی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کے کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے فلیس منا، اور اسی طرح بہت سے نیک اعمال کو غیر ضروری سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ ان کے ترک کرنے والے کے بارے میں آپ نے یہی الفاظ فرمائے فلیس منا، کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ فلیس منا، اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے تو یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس شخص کا ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن جمہور محدثین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا کرنے والا ہماری سیرت اور اخلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ مسلمان تو ہے لیکن ہمارے منہج سے، راستے سے ہٹا ہوا ہے، اور راستے سے اگر ہٹا ہوا ہونا بھی مراد ہو تب بھی خطرے کی بات ہے، کیونکہ راستہ جب جدا ہو جائے تو منزل بھی جدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے ان کاموں سے جن کے کرنے والے کے بارے میں آپ نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور حدیث کو اس نیت سے ہمیشہ سننا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں گے، جیسی نیت ہوگی ویسی ہی مراد ملے گی۔ جو خوبی بیان کی گئی ہوگی ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے، اور جس خامی کا تذکرہ کیا ہوگا ہم اس کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی حدیث مبارکہ جس میں تلاوت کے ظاہری اور باطنی آداب کا تذکرہ کیا گیا، یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر فرمایا کتاب التوحید میں، اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں اس کا تذکرہ فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بقدر استطاعت خوبصورت آواز سے قرآن کی تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تغنی بالقرآن کے علماء نے کئی معنی ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا معنی ہے کہ قرآن پاک کو احسن انداز سے اور اچھی آواز سے تلاوت کرنا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو مزین آواز سے پڑھو، بے شک خوبصورت آواز سے پڑھنا قرآن کے حسن میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ اس حدیث مبارک کے ایک راوی حضرت ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ بقدر استطاعت احسن آواز اور انداز سے تلاوت کریں، یہ ہے تغنی بالقرآن کا پہلا معنی۔ دوسرا معنی ہے الاستغناء به عن اکثار الدنیا، یعنی قرآن کی بدولت اپنے اندر استغنا پیدا کرنا فانی دنیا سے، اور اس کی خدمت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا کہ دنیا مقصود نہ ہو، یہ دوسرا معنی ہے تغنی بالقرآن کا۔ اور بعض نے کہا کہ تغنی بالقرآن کا معنی ہے یستغنی به عما سواہ من کلام الناس، یعنی قرآن مجید کی تلاوت میں ایسی مصروفیت رکھنا کہ فضول باتیں یا دوسروں کی غیبت وغیرہ کروانے کا نفس اور شیطان کو موقع ہی نہ ملے۔ چوتھا معنی ہے القراءۃ بحزن، یعنی قرآن مجید کو خشوع اور خضوع سے معانی کے استحضار کے ساتھ پڑھنا، اور فرمایا کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے کی صورت اور انداز ہی اختیار کر لو۔
اور پانچواں معنی الانشغال بتلاوتہ و تعلیمہ او تعلمہ آناء اللیل و اطراف النہار، یعنی کسی نہ کسی درجے میں قرآن مجید کی مصروفیت کو رکھنا، پڑھنے پڑھانے کی صورت میں ہو یا اس کے علوم سیکھنے سکھانے کی صورت میں ہو۔ تو یہ 5 مختلف معانی اس حدیث کے علماء نے بیان کیے ہیں، لیکن قول فیصل یعنی راجح قول یہی ہے کہ ان تمام صفات کو بیک وقت پورا کرتے ہوئے تلاوت کرنا یہ اس حدیث کی مراد ہے، یعنی اچھی آواز ہو، دل میں خشوع اور خضوع ہو، قرآن کو اپنی دنیا کے لیے بھی کافی سمجھے اور کسی نہ کسی درجے میں اس کو اپنی مصروفیت میں رکھے، خواہ تلاوت کی صورت میں ہو یا اس کے سیکھنے سکھانے کی صورت میں ہو، اپنا رشتہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن مجید سے جوڑے رکھے۔ یہ معنی ہے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جس کا قرآن سے تعلق نہیں اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ جس میں باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنے کی مذمت کی گئی ہے، یہ روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے امام احمد نے بھی روایت فرمائی اور دیگر محدثین نے اس کو تذکرہ فرمایا اپنی کتابوں میں۔ من ادعا الی غیر ابیہ فلیس منا، جو اپنا نسب اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرے وہ ہم میں سے نہیں، کیونکہ دین اسلام نے انسانی نسب کو بہت اہمیت دی ہے اور اس کی حفاظت کی ہر ممکن سعی فرمائی ہے، لہذا اس چیز سے منع فرمایا جس سے نسب کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی نسبت کسی اور کی طرف کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ اس سے انسانی نسب نامہ مشتبہ ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ باپ جیسی عظیم نعمت کی ناقدری اور توہین کا شائبہ لازم آتا ہے۔ اس لیے متعدد روایات میں اس کی بہت سخت تردید اور وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ بطور نمونے کے چند ایک کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جانتے بوجھتے بھی اپنی نسبت باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی اس پر جنت حرام ہے۔ اور دوسری حدیث کہ جس نے اپنی نسبت کو بدلا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی وہ شخص جنت سے اتنا دور ہوگا۔ اور تیسری حدیث کہ جس نے اپنے باپ سے اعراض کرتے ہوئے اپنی نسبت کسی اور کی طرف کی، گویا اس نے کفر کیا، یعنی نعمت خداوندی کی ناشکری کی۔ یہاں کفر سے مراد نعمت کی ناشکری ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت برستی رہے گی۔ اسی طرح قرآن پاک کی بھی یہی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی نسبت اپنی طرف نہ کریں بلکہ ان کے حقیقی والد کی طرف کریں، یہی زیادہ انصاف کی بات ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضرت زید بن حارثہ کو، جو آپ کے متبنہ بیٹے تھے، ان کو زید بن محمد کہہ کر پکارنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، تو اس کے بعد صحابہ پھر ان کو زید بن حارثہ ہی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اب یہاں اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں ایک مسئلہ جو بہت ضروری ہے عرض کرنا، کہ ہمارے بر صغیر میں عورتیں شادی کے بعد اپنی نسبت شوہر کی طرف کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر انہیں آئی ڈی کارڈ بنوانا ہو یا پاسپورٹ بنوانا ہو تو اس میں بھی اپنے نام کے ساتھ شوہر کے نام کا اندراج کروانا پڑتا ہے۔ تو شوہر کے نام کی طرف نسبت کرنا اگرچہ یہ اس حدیث کی وعید میں داخل تو نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے شوہر کا نام ہے، اس کے والد کا نام نہیں ہے۔ یہ وعید تب ہوگی جب انسان اپنے والد کا نام ہی بدل دے، یعنی کسی اور کی طرف اپنی ولدیت کو منسوب کرے۔ لیکن پھر بھی جہاں تک ہو سکے اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اپنی نسبت اپنے والد کی طرف ہی رکھنی چاہیے، جیسا کہ ازواج مطہرات کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ حالانکہ ان کے لیے اس سے بڑھ کے کیا اعزاز ہو سکتا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا نام منسوب کرتیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ وہ اپنے والد کی طرف ہی اپنی نسبت کیا کرتی تھیں، جیسے حضرت سعودہ بنت زمعہ، حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت جحش، حضرت میمونہ بنت حارث۔ تو جتنے بھی ازواج مطہرات کے نام آپ کو ملیں گے ان سب کی نسبت اپنی ولدیت کی طرف ہے، یعنی اپنے والد کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت نہیں کیا کرتی تھیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھا سمجھتے تھے۔ تو اس لیے جہاں مجبوری ہو وہاں تو گنجائش ہے، لیکن جہاں مجبوری نہ ہو وہاں اس چیز سے اجتناب اور گریز کرنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔